دو اضلاع میں آج ان کا 5واں لیکچر، 5واں بیان، اور مولا کی راہ کے اوپر، بادشاہ سرکار قائم آل محمد کی راہ کے اوپر ہمارے ذہنوں کو ہموار کرنے کے لیے 5ویں بار الفاظ ہماری نظر کرنے جا رہے ہیں۔ بھرپور نعروں کا جواب دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے یکسبا ہو کے نعرہ حیدری۔ جناب قبلہ سید تھوڑا سا ماحول میں ایک ہم آہنگی پیدا کیجئے کہ جو ذکر ہونے چاہ رہا ہے وہ وقت کے حاکم کا، حاکم زمان کا ہے، اور آپ کی اتنا زیادہ خاموشی اور نعروں کا بھرپور آپ نے جواب نہیں دیا۔ موسم تو اب ٹھیک ہو گیا۔ حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یا سارت الحسین، یا سارت الحسین، ہماری زندگانیاں، نعرہ حیدری، بلندر سلوات۔ میں شبیہ کے سائے میں کھڑا ہوں، بندے کے بس کی بات نہیں، لینا بھی کچھ نہ ہو اور کچھ دے کے جائے، یہ سب سلطان کی مہربانی ہے، سب آقا کی شفقت ہے۔ سرکار زمانہ کیوں ضروری ہیں؟ منبر کا وارث کیوں ضروری ہے؟ اللہ نے جب کائنات بغیر مقصد کے نہیں بنائی تو کیا خیال ہے سید سجاد نے یہ منبر بغیر مقصد کے بچھایا؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں، اس کے پیچھے بھی مقصد تھا، اور مقصد ہے وارث زمانہ، مقصد ہے صاحب زمان۔ میرا دل ہے آج جس سردار کا دن ہے، میں اس سردار پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا جاؤں۔ میرے ذہن میں آیا، میں نے کہا چلو ڈی جی خان قدردانی محبت کر رہے تو سنبھالے۔ ہوا یوں، اس سردار کے دور میں دو بندوں میں بحث چھڑ گئی، موضوع تھا سخاوت۔ تھوڑا سا دو بندوں کا تعارف بھی کراتا جاؤں۔ ایک تھا بسم اللہ والا، ایک تھا اعوذ باللہ والا۔ مہربانی مہربانی حیدری، یا علی، یا علی، آپ کی کیا بات ہے، مہربانی حضور۔ میں نے کہا چلو اس انداز سے تعارف کراتا جاؤں۔ ایک بسم اللہ والا تھا، ایک اعوذ باللہ والا تھا، ایک حق والا تھا، ایک باطل والا تھا۔ اچھا، حق کی ہمیشہ کوشش رہی، جب بھی حق نے اپنا آپ دکھایا بڑے طریقے سے دکھایا، جذبات نہیں کیے، حق نے لڑائی یکدم نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، کیونکہ حق تھا نا۔ مہربانی۔ پھر اس نے منوانا بھی اپنے آپ کو اس انداز سے تھا، کیونکہ حق جو تھا، موضوع تھا سخاوت۔ خان صاحب فون سن لے، میں پھر بات شروع کرتا ہوں۔ اچھا 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 اچھا، میں پھر عرض کرتا ہوں، دو بندوں میں گفتگو، موضوع سخاوت، گفتگو شروع ہو گئی۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ ایک حق والا تھا، ایک باطل والا تھا۔ حق والے کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق کی حقیقت سے حق منوائے، باطل والا اپنے جھوٹ کے زور پہ، اپنی منافقت کے زور پہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے ابھر بھی آئے، پھر بیٹھ جاتا ہے جھاگ کی طرح۔ حق ایسا کمال ہے جس کو کوئی مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتا، جھکانا بھی چاہے تو جھکا نہیں سکتا۔ یہ حق کی خوبصورت ایک تعریف ہے۔ اور ایک چیز اور عرض کرتا جاؤں آگے بتانے سے پہلے، یہ حق اور باطل کا جھگڑا آج کا نہیں، ازل کا ہے۔ خالق نے بھی دونوں قوتوں کے ساتھ انسان کو بھیجا، فیصلے کی طاقت انسان کو دی،
وہ کیا کرنا چاہتا ہے یہ اس پہ منحصر ہے. حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے یا باطل کا ساتھ دینا چاہتا ہے یہ انسان پہ منحصر ہے. دونوں قوتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اگر مزید اس کو سمجھانا چاہوں تو جسم کے اندر دو قوتیں ہیں، ایک ہے ضمیر جو ہے حق، ایک ہے نفس جو ہے باطل. میں اس ضمیر اور نفس کی رضوی صاحب ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انکل کو بیٹھنے دیجیے، میں پھر بات کرتا ہوں. علی ولی اللہ یا علی یا علی. انسان کے اندر یہ دونوں قوتیں، میری بچیاں، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، آپ نے بھی بابا غور فرمانا ہے، یہ دونوں قوتیں انسان کے اندر برابر چلتی ہیں. فیصلہ انسان نے کرنا ہوتا ہے. مثلا میں بازار جا رہا تھا، جاتے ہوئے کسی پہ نگاہ پڑی، دونوں قوتوں نے اپنا اپنا کام دکھانا شروع کیا. نفس نے کہا دیکھ لے، ضمیر نے کہا نہ دیکھ، کوئی دیکھ رہا ہے. شاباش شاباش. مہربانی ڈیجی خان، مہربانی ڈیجی خان، مہربانی مہربانی نوجوان، مہربانی. حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی. بہت شکریہ حضور، غور فرمانے کا شکریہ. رضوی صاحب جنگ ہے، یہ جنگ جاری رہنی ہے. نفس کہے گا دیکھ لے کچھ نہیں ہوتا، کل سے نیکی کرنا. ضمیر کہے گا ہو سکتا ہے کل ہی نہ آئے. یہ جنگ جاری ہے، حق و باطل کے اندر جنگ جاری ہے. یاد رکھنا نفس مرتا نہیں دبتا ہے، مرتا نہیں، مرنے کا وہ ایک ہی وقت ہے جب بندے کو بھی ساتھ لے جاتا ہے، منو مٹی تلے لے جاتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے نا کلو نفس ذائقۃ، نہ جسم نے نہ روح نے موت کا ذائقہ نفس نے چکھا. یہ جنگ ہے، اس جنگ نے رہنا ہے. اب ہمارے اوپر ہے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں تو کتنا ڈٹ کے کھڑے ہیں. یہ حق کے ساتھ بھی ہیں اور باطل کے ساتھ بھی ہیں، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے. یاد رکھنا دو کشتیوں کا سوار، خان صاحب نے پہلے ہی جملہ فرما دیا، دو کشتیوں کا سوار کامیاب نہیں ہوتا. ہمارے لیے بہترین موقع ہیں، ہم فیصلہ کریں. اگر حق کے ساتھ ہیں تو جسم پہ ضمیر کی حکومت قائم کریں، نفس کو ہر موقع پہ شکست دیں، ہر موقع پہ شکست. جب یہ مجبور کرے ادھر دیکھ، اس کو شکست دے کے کہیں خبردار مجھے مجبور نہ کر، میری آنکھیں غدیر کے اعلان کے بعد کسی کی امانت ہیں. ہائے ہائے، شاباش شاباش. حیدری زندہ باد. یا علی یا علی یا علی. حضور یہ نفس اور ضمیر کی جنگ یہ اندر بھی چلنی ہے. یہ فیصلہ ہم پہ ہے، غالب کس کو ہونے دیتے ہیں. اور نفس کے غلبے سے بچنے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے ضمیر کے مالک سے مدد لے. مہربانی، ضمیر کا کوئی مالک ہے نا، اس سے مدد لے. مدد لے لی تو کمال. حضور دیکھنا میری طرف جملے بڑے قیمتی ہیں، زندگی میں کام آئیں گے. یہ اٹل کا فیصلہ ہے، یہ جنگ رہنی ہی رہنی ہے. فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. پکا ہو کے کھڑا ہو، اگر باطل کے ساتھ تو پھر باطل کے ساتھ، اگر حق کے ساتھ تو پھر حق کے ساتھ. یاد رکھنا جیت ہمیشہ حق کی ہے، نابود ہوتا ہے باطل کسی نہ کسی صورت میں کیوں نہ ہو، ہوتا ضرور ہے، فتح حق کی ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھنا حق کے ساتھ کھڑے تھوڑے ہوتے ہیں، مشکل جو ہے. مہربانی مہربانی. حق کے ساتھ ساتھ دینے والے تھوڑے ہیں، باطل کا ساتھ دینے والے بہت ہیں. اور ایک بار اور یاد رکھنا جتنے باطل کا ساتھ دینے والے ہیں ان سے کہیں منافق زیادہ ہے، جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میں نے کہا نا دو کشتیوں کے سوار. اب میں کہیں گیا، میں نے کہا چلو بات یہ بھی ذہنوں تک پہنچ جائے. حق کے ساتھ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ حق پہ رہنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. لوگ قربانیوں سے ڈرتے ہیں، یقین کیجئے لوگ قربانی سے ڈرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قربانی نہ ہو، ہم سے کسی قسم کی قربانی، کسی قسم کا امتحان نہ لیا جائے، بس ہمیں بڑے محبت اور آرام سے زندگی گزارنے دی جائے.
کسی قسم کی ہم سے قربانی نہ لی جائے، لیکن حق قربانی مانگتے ہیں۔ قربانی دو گے تو پھر ہے۔ آؤ اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کیا قربانیاں دیں؟ کوشش کر، 3 قربانیاں بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اگر حق کے ساتھ کھڑا ہے، پھر زندگی میں حق کے لیے کچھ کر کے حق پہ احسان نہ لگا۔ یہ قربانی ہے۔ مہربانی یار، حق پہ مہربانی، احسان نہ لگا، میں نے کیا، پھر حق کے لیے کچھ کر، حق سے طلب نہ کر، بلکہ حق کا شکریہ ادا کر، تو نے مجھے اس قابل بنایا۔ حق جو ہے، اچھا جی بات بڑی طویل نکل گئی، میں چاہتا تھا وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ واقعہ بڑا کمال تھا، میں واپس آ رہا ہوں اس واقعے پہ۔ 2 بندوں میں مقابلہ ہو گیا، موضوع تھا سخاوت۔ ایک حق والا، ایک باطل والا، ایک اعوذ باللہ والا، ایک بسم اللہ والا، ایک درود والا، ایک برود والا۔ آئے ہائے، شاباش شاباش، آپ کے کیا مہربانی، آپ کے کیا کہنے۔ دو میں بہت شکریہ حضور، 2 میں گفتگو سخاوت کے موضوع پہ۔ وہ کہتے ہیں ہم سخی، میرا خاندان سخی، وہ کہتے ہیں نہیں میرا خاندان سخی۔ ہاں جی بات لڑنے تک پہنچ گئی۔ جو حق والا تھا اس نے کہا معذرت یار میں لڑوں گا نہیں، کیونکہ میں سچا جو ہوں، میں اپنے آپ کو اپنی حق کی طاقت سے منواؤں گا، میں لڑوں گا نہیں۔ اس کا بہترین میرے پاس حل ہے۔ اگر تو کہتے تم سخی زیادہ ہو اور میں تو کہتا ہوں واقعی ہم سخی زیادہ ہیں، ایسا کیوں نہ کرے، تم اپنوں کے 10 دروازے پھیر، میں اپنوں کے 10 دروازے پھیر۔ کیسا خوبصورت سلوشن نکالا۔ مہربانی، تو اپنوں کے 10 دروازے پھیر، میں اپنوں کے 10 دروازے پھرتا ہوں، پھر دیکھتے فیصلہ کر لیں گے کون سخی زیادہ ہے۔ ہلو جی، اعوذ باللہ والے نے دروازے کھٹکھٹائے، ادھر سے بسم اللہ والے نے پہلے بسم اللہ کی بے کے نکتے کے شہزادے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آئے ہائے آئے ہائے، پہلا دروازہ، بھائی بہت شکریہ، پہلا دروازہ ہے پاک مجتبی کا، سبز قبا کا، سرکار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بادشاہ معظم باہر خود تشریف لے کے آئے، سرکار مکرم خود آئے، اور آتے ہی فرمانے لگے ہم جانتے ہیں تو آیا کیوں ہے، ہم جانتے ہیں تو آیا کیوں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، چونکہ تو ہماری وکالت کر رہا تھا۔ بہت شکریہ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حکم دیا جلدی کرو، 1,00,000 دینار لے آؤ، 10,000 بکریاں لے آؤ۔ اگر اس پیشے سے کوئی منسلک تشریف فرما ہے جن کے ہاں یہ سلسلہ بکریوں والا ہو، کوئی سٹاک ہو ان کے پاس، کوئی 100 500 1000 بکری، کتنا ایریا چاہیے ہوتا ہے رکھنے کے لیے؟ کتنا ایریا چاہیے ہوتا ہے حضور؟ اچھا خاصا، 1000 بکری بھی رکھنی ہو، اچھا خاصا ایریا۔ سرکار فرما رہے 10,000 لے آ۔ پھر ماننا پڑے گا یا تو پہلے تھی یا کون پہ تصرف اتنا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر ماننا پڑے گا حضور کوئی معاملہ ضرور ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، کو ماننا پڑے گا نا، کو معاملہ کون کا ایسا ہے، تصرف کون کا ایسا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہو جا۔ جو پریشان بیٹھے ہو، معجزات آل محمد کتاب کھول کے دیکھنا، یہ واقعی کون والے ہیں، یہ کسی کو کہہ دینا وہ عورت کر کیا رہی ہے، ہائے ہائے، یہ ہیں کون والے جو پریشان بیٹھے ہو؟ میں نے کہا چلو میں آپ کی خدمت، یہ جس کو کہہ دے، مرد کو کہہ دے عورت، یہ گھرانہ ہے ہی کون والا؟ لیکن خان جی، ظہور امام الزمان اجل اللہ تعالی فرج شریف، سرکار کے ظہور پہ معجزوں میں یہ بھی معجزہ ہے، سرکار کے نوکروں کو ان کی طاقت خدا دے گا۔ یہ کون کی طاقت نہیں تو کیا، بادشاہ معظم فرمائیں گے جا مصر میں میرا نوکر سو رہا ہے، اٹھا کے لے آ۔
ये कौन की ताकत नहीं तो क्या है, जा उठा के ले आ। ये कौन की ताकत नहीं तो क्या है, पहला कदम डीजी खान, दूसरा काबा। इतनी मेहरबानी खान जी, ये कौन की ताकत नहीं तो क्या है। हाय हाय, रिवायत बैठा खान जी मैं पढ़ रहा था, मासूम फरमाते कब्रों में सोया हुआ हमारा नौकर दूसरे की कब्र को कोनी मार के कहेगा उठ महदी आ गया है। ये कौन की ताकत नहीं तो क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उठ साहिब इसका मतलब भाई मेहरबानी, इसका मतलब खबर है ही बड़ी ताकतवर, अंदर भी पहुंच जाती है। और बच्चों ये जो आप बैठे हो बेटा, नौजवान जो बैठे हो, कल को जाके कॉलेज कहीं बात करो, कहीं यूनिवर्सिटी में बात करो, कहीं स्कूल में बात करो, हो सकता है तुमसे कोई सवाल करे ये कैसे हो सकता है, ये अंदर तक कैसे खबर पहुंच जाएगी। उनको कहना ये बेसमेंट में सिग्नल कैसे आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया, बेसमेंट में सिग्नल कैसे आते हैं। और कहने लगा जी वो बूस्टर बड़ा ताकतवर है। अगर किसी इलाके में, बहुत शुक्रिया, अगर किसी इलाके में लगा हुआ बूस्टर इतना ताकतवर है जो सिग्नल आगे पहुंचा सकता है, तो कायनात लौलाक के सरदारों के बारे में क्या ख्याल है। या अली खान जी अगले दिन एक मेरे ख्याल है फैसलाबाद साइड पे थे या शेखुपुरा थे, कहीं खिताब किया, एक बाहर अहले सुन्नत दोस्त तशरीफ ले आए, भाई हैं अपने दोस्त ही हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, बड़ा सुनते हैं मुझे और फिर मेरे से सवाल भी करते हैं। मुझे आके कहने लगे शाह जी ये सारी बातें आपकी अच्छी है, ये झंडे के मुतालिक समझ नहीं आती। ये झंडा पंजाबी में कहते हैं झंडा, झंडे के मुतालिक सानू समझ नहीं आ रही, ये तुसी झंडे चुंडे लाए। मैंने कहा ये एक तो झंडा नहीं, ये परचम है। कहने लगे अच्छा चलो जो भी है क्यों लगाते हो। मैंने कहा ये बता तेरे घर में टीवी है। कहने लगे जरूर, टीवी के बगैर तो गुजारा नहीं, बच्चे नहीं बैठते। मैंने कहा टीवी एंटीने से चलता है या बगैर एंटीने के। कहने लगा एंटीना बड़ा जरूरी है। मैंने कहा अगर एंटीना हटा ले, कहने लगा टीवी चलेगा ही नहीं। मैंने कहा इसका मतलब एंटीने की ताकत ही सिग्नल लेके नीचे भेजती है। कहने लगे जी बिल्कुल, एंटीने की ताकत ही सिग्नल लेके भेजती है। मैंने कहा हम भी बेवकूफ नहीं है, करम के सिग्नल अलम से लेते हैं। हाय 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 हाय, करम के सिग्नल। भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, करम के सिग्नल। मेरा बच्चा मैं पानी नहीं पीऊंगा मेंबर पे, ये वापस ले। पढ़ने के दौरान पानी नहीं पीते यार, इसकी नमाज खड़े पढ़ रहे हैं, ख्याल आ जाए पानी का क्या फायदा आया, बाद में पी लेंगे। आप भी तो तशरीफ फरमा हो ना, सारे मिलके। बहुत शुक्रिया। कोई नहीं, लोगों की आदतें है ना मेंबर पे घूट घूट, लेकिन मैं नहीं पीता, बाद में पीऊंगा। तवज्जो आप कीजिए, इसको कुछ ना कहो, इसको कुछ ना कहो, इसको कुछ ना। आप मेरी तरफ देखो बेटा, आप इधर देखो, बात बड़ी कीमती है। मैंने कहा सिग्नल करम के अलम लेके आता है। कहने लगे शाह जी वैसे ये बात ठीक है, फिर मैनू भी झंडा लाना चाहिए है रिजवी साहब। लेकिन मैं डीजी खान के इतने बाकमाल मजमे में गुजारिश करना चाहूंगा, कोशिश कर, ये करम के सिग्नल लेके आता है। कोशिश कर जिस छत के ऊपर लगा हो उस छत के नीचे काम अच्छे हो। हाय हाय शाबाश, ये एक बात थी, दर्द दिल था जो मैं बयान कर गया आपकी खिदमत में। उस छत के नीचे काम ठीक हो, क्योंकि लगा है करम का सिग्नल, इतने बड़े बड़े करम की खैर की खैरात लेके आता है। ऐसे है। लो जी बात वापस लेके चलते हैं जहां से बात शुरू की थी। याद है ना, पहला दरवाजा खटखटाया, सखी आए, बल्कि सखियों के भी सखी, बल्कि सखियों के भी मालिक, सखियों के भी सरदार, सखियों के भी शहनशाह तशरीफ लेके आए। फरमाते हम जानते हैं तेरा आज मौजू क्या था, परेशान होने की जरूरत नहीं। आवाज दे के फरमाते जल्दी करो, 1 लाख दीनार, 10,000 बकरियां। लो जी ली। दूसरा दरवाजा खान जी हुसैन बादशाह का,
सरकार का खटखटाया, अल्लाह करे मैं इमाम ज़माना समझा सकूं। दूसरा दरवाज़ा खटखटाया, मौला हुसैन बादशाह भी खुद बाहर आए। सरकार ने बाहर आते ही फरमाया, होके आए हो ना, मेरे इमाम ज़माना के पास हो आए हो ना। ओए होए, हाय हाय, मेरे इमाम ज़माना के पास हो आए हो ना, जल्दी करो। हुसैन बादशाह फरमाते जल्दी करो, एक कम 1 लाख दिनार, एक कम 10,000 बकरी इसको दो। इसने अब 10,000 पहले थी, 9,999 और हो गई। लो जी माशाअल्लाह, अभी तो दूसरा दरवाजा है, मेहरबानी, अभी तो दूसरा दरवाजा है, अभी तो और भी दरवाजा, 10 का वादा हुआ था ना, तो इतनी देर में उसने 5-7 फिर भी लिए। अच्छा, इसने खड़े खड़े पूछा, ऐ मेरा सरदार, ऐ मेरा शहंशाह, आपने करीमी फरमाई, बिन मांगे दिया। सरकार ये तो बताइए एक कम क्यों थी? शाबाश, जागना जागना डीजी खान, एक कम क्यों थी? 1 लाख कम एक कम 10,000, ये एक कम क्यों थी? बादशाह हुसैन मुस्कुरा के फरमाते हैं, सुन, मैं हुसैन भी इमाम ज़माना से आगे नहीं बढ़ सकता। होए होए, ये है मकाम इमाम ज़माना। शाबाश, हैदरी जिंदाबाद डीजी खान, बहुत शुक्रिया डीजी खान। या अली, या अली। मैं भी अपने इमाम ज़माना से आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, आपने इतनी ताईद फरमाई, हौसला दिया, शुक्रगुजार हूं, लेकिन एक मौके पे ले चलूं जब ये सारे सरदार आएंगे। पता है ना उसको दौर कहते हैं, दौरे रजत, रज आ, पलटना, उठना, फिर वापस आना। ये आपका कसूर है, इन पढ़ाने वालों की ड्यूटी लगाओ, इनको कहो तैयारी करके आ, ये भी बता क्या हुआ था, ये भी बता इमाम आएंगे तो क्या होगा। ये जब तक तैयारी करके नहीं आएंगे आपको बताएंगे नहीं। आपने बस वही रूटीन चलानी है, वही रस्म निभानी है, सब बहुत जरूरी है। अब पढ़ने वालों को कम से कम ड्यूटी तो लगाए यार, एक 5 मिनट, एक 10 मिनट, एक 20 मिनट, कम से कम इतना तो बता, सरकार आएंगे तो क्या होगा। रिजवी साहब, जब आप ड्यूटी लगाएंगे, मतलब जो पढ़ाने वाले, फिर ये तैयारी करके आएंगे। छठे इमाम फरमाते, जिसका रजत पे यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं है। उठना, पलटना, फिर वापिस आना, रजत, राजा, ईमान का हिस्सा। सुनते जाओ होगा क्या। चलो 2 जुमले हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। वैसे तो रजत इतना वसी टॉपिक है, कई अशरे चाहिए खान जी सिर्फ रजत को बयान करने के लिए। सिर्फ 2 जुमले अर्ज करने लगा हूं आपकी मोहब्बत को बढ़ाने के लिए। रजत में 11 के 11 सरदार दोबारा आएंगे। अली बादशाह भी आएंगे, पाक मुश्तबा भी आएंगे, करीम करबला भी आएंगे। अब हो सकता है हमारे बच्चे कल को बैठ के कहीं गुफ्तगू करें और खान जी बंदे कहें ये कैसे हो सकता है, जो जिबा हो जाए, जो कत्ल हो जाए, जो टुकड़े टुकड़े हो जाए, वो कैसे हो सकते, दोबारा वापस आए। लो जी, ये कुरान ने हमें समझाया, कुरान ने हमें बताया। एक नबी ने अपने यकीन में इजाफे के लिए 4 परिंदे, शाबाश, 4 परिंदे मुख्तलिफ नौइयत के ज़िबा करके कीमा बना के पहाड़ की चोटी पे रखवाए। अल्लाह ने कहा था नबी को, मेरा नाम ले, उठ पड़ेंगे, बुला इनको। ये काम एक मासूम के दौर में भी हुआ। बंदे ने यही बात हुज्जत को आके की, मौला सरकार ऐसा हुआ था, ये जो कुरान में पढ़े ऐसा हुआ था। मेहरबान आका ने फरमाया अभी करके देख ले। मैं क्या करूं, सरकार ने फरमाया जा अपनी मर्जी के 4 परिंदे ले आ। सरकार के लिए आया, क्या करूं, जिबा कर लिया। सरकार क्या करूं, कीमा कर लिया। सरकार क्या करूं, पहाड़ पे रख। सरकार आप जाएंगे बुलाने, पर मैं नहीं, तू जाएगा। और परिंदों को जाके कहे मुझे हुज्जत ने भेजा है, और हुज्जत कह रही आ जाओ, मुझे हुज्जत ने भेजा है।
مہربانی رضوی صاحب، آپ کی کتابوں کی زینت ہیں یہ چیزیں، ہاں لکھی ہیں، بیان نہ ہو تو ایک علیحدہ بات ہے، اور تم میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ اس نے جا کے ایسے ہی کہا، اپنے اپنے جوڑ کے ساتھ اپنا اپنا جوڑ ملنے لگا، وہ پرندے اپنی اصلی حالت میں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ 11 سردار دوبارہ آئیں گے، سرکار عباس مسکراتے ہوئے آئیں گے، رجت ہے نا، مہربانی، سرکار کردگار وفا ابوالفضل العباس مسکراتے ہوئے آئیں گے، سرکار علی اصغر جھولے میں لیٹیں گے۔ یہ جھولے کیوں بناتے ہو؟ مسائب نہیں پڑھ رہا، ذرا میرا تھوڑا سا ساتھ دینا، میں تھوڑی سی رجت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جھولے کس کے انتظار میں بناتے ہو؟ صرف یاد علی اصغر میں نہیں، صرف یاد علی اصغر نہیں، انتظار علی اصغر بھی ہے، صرف یاد علی اصغر نہیں، انتظار۔ یہ زلزلے کیوں تیار کرتے ہو؟ بھئی شاباش۔ اور دیکھو نا، خالی گھوڑا خالی سواری آ جائے ہمارے جلوسوں میں، ہماری مجالس میں، ہم کہتے ہیں حسین کی سواری آ گئی، ہم تیار کر کے کیوں لاتے ہیں؟ امامہ رکھتے ہیں، زین رکھتے ہیں، تلوار رکھتے ہیں، ڈھال رکھتے ہیں، یہ تیاری ہے، حسین اپنی اولاد کے ساتھ دوبارہ آئے گا۔ مہربانی، یہ رجت ہے، رجت آئے گا، اس نے کہہ دیا وہ آئے گا تو پھر وہ آئے گا، کیونکہ کہنے والا سچا ہے۔ اور آخری بندے تک ایک چھوٹا سا پیغام دیتا جاؤں، ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی لفظ سچا پہ گفتگو شروع ہو جائے، بڑے بڑے دنیا دعوے کرے گی، سچا اسے کہتے جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سینہ چوڑا کر کے کہا کرنا ہمارے ہاں سچا وہ ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے، ہمارے ہاں۔ جو بولے وہ ہو جائے، ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا جاؤں، رجت میں پوری علموں کے ساتھ علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شبیہ کے نیچے کھڑا ہوں، میں نے کبھی قسمیں نہیں کھائیں، میرے پاس سودا جھوٹا نہیں، ہاں یہ مجھے شوق نہیں مجھے 6-10 بارے ملے، اور نہ ہی میں کسی بانی کا کانا ہوں، جو کہوں گا سچ کہوں گا، علموں کے سائے میں کھڑا ہوں۔ 11 سردار آئیں گے، نماز مہدی پڑھائے گا، ہائے ہائے، پوری میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، امامت صاحب زمان کی ہوگی۔ ہاں بندے کہیں گے، بندے کے یہاں ظرف نہ چھلک پڑے سبتین خان، ابو الائمہ مولا علی پاک حسن مجتبی بابا ہیں مہدی کے۔ ارے بھائی، اصل میں محمد نے مدینے کی گلیوں میں اپنے بیٹوں کو کندھوں پہ چڑھا کے یہ سبق پہلے ہی دے دیا تھا، اولاد اچھی ہو تو پھر کہیں بھی کھڑی ہو ہم حاضر ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یا علی بھائی ظرف نہ جھلک پڑے، اور بھر ان کی گھر کی بات ہے، اولاد ہے ان کی۔ کوئی میرے والد ایک بزرگوار اس کو پیار کرتا ہو اور وہ اس کو پیار کرنا چھوڑ دے اور مجھ سے پیار کرنا شروع کر دے، میرا باپ ناراض ہوگا؟ انہوں نے کہنا ٹھیک ہے بیٹا، ہے وہ اور میں ایک ہی، اس لیے ذرا ظرف بلند رکھا کرو۔ امامت صاحب الزمان کی ہے، کیونکہ امام زمانہ ہر دور میں ایک ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایک علیحدہ گفتگو کا موضوع ہے، امامت میں امامت کی کتنی قسمیں ہیں، ناطقہ سامتہ، ناطق امام سامت امام، یہ علیحدہ گفتگو ہے، یہ پھر کبھی۔ امامت صاحب زمان کی ہے۔ ارے بھائی، جب روح اللہ پیچھے کھڑا ہوگا، آئے آئے، خان جی یالی نے 1400 سال پہلے ایک خطبہ ممبر کوفہ پہ بیٹھنے کے بعد اتر کے ممبر کوفہ کی طرف اشارہ کر کے سنایا تھا۔ آج بھی شیعہ خطب کی زینت ہے۔ سرکار فرماتے میرا بیٹا اس ممبر پہ بیٹھے گا، میرے ماں اور باپ قربان۔ خان جی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میرے ماں اور باپ قربان، میرے اس لخت جگر پہ جو یہاں بیٹھے گا، بیٹھے گا ادھر بیٹھے گا اور خطبہ دے گا۔ اس خطبے میں علی فرماتے میرا بیٹا اپنا ہاتھ بلند کر کے کہا دنیا والوں آؤ اس ہاتھ پہ بیعت کرو، یہ صرف میرا ہاتھ نہیں ہے، محمد کا ہاتھ بھی ہے۔
आओ इस हाथ पे बैयत करो। ये सिर्फ मेरा हाथ नहीं, अली का हाथ भी है, ये हसन का हाथ भी है, ये हुसैन का हाथ भी है। और परेशान होने वालों, ये शिया कुतुब की जमानत देके जा रहा हूं, साहिब ज़मान कहेंगे दुनिया वालों आओ इस हाथ पे बैयत करो, ये अल्लाह का हाथ भी है, यदुल्लाह भी है। क्या बात है डीजी खान, क्या बात है डीजी खान। अच्छा फौरन उधर न ले जाना कि ये अल्लाह है, नहीं नहीं, ये अल्लाह नहीं, ये अल्लाह की अव्वल मखलूक है। हाँ, फौरन नेगेटिव ना हो जाना, छोटी छोटी बातों पे फौरन फतवे शुरू। ओ जी बुखारी साहब ने तो मिंबर पे खड़े होकर इन्हें अल्लाह बना दिया, शिया किताबें जला दे। अगर ये लिखा ना हो, आओ दुनिया वालों इस हाथ पे बैयत करो, ये अल्लाह का हाथ है। लिखा ना हो, लिखा है तो फिर मानो कोई है हस्ती ऐसी। आए हाय हाय, आए हाय हाय, बहुत शुक्रिया। मैं नहीं चाहता मैं इस खुतबे को गुफ्तगू करूं, क्योंकि इस खुतबे पे गुफ्तगू की बात रह जानी है। बात बड़ी कमाल है जो मैं आपकी खिदमत में शुरू करके खड़ा हूं, संभालिएगा। सरकार ने 1,01,10,000, इन्होंने तीसरा दरवाजा खटखटाया, वो है जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार अलैहि सलातो वस्सलाम। हाँ जी, ये बड़े सखी हैं सरदार। क्या बात है जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर, क्या बात है सरकार की। हाँ, बड़ा असल में इन शहजादों की फजीलतें हमारे मिंबरों से बयान कम हुई है, वरना ये शहजादा भी सखी। जो ही गए जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार के दर अख्तर पे, सरकार भी तशरीफ लेके आए। हुक्म फरमाते हैं गुलाम को जल्दी कर 2 कम, याद है ना, 2 कम 1,00,000 दिनार, 2 कम 10,000 बकरियां। जब इसने ले लिया, इसने सरकार की खिदमत में अर्ज की, सरकार ये 2 कम की समझ नहीं आई। सरकार अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार मुस्कुरा के फरमाते हैं, पहली बात तो ये है मैं भी इमाम जमाना से आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मेरे भी वो इमाम जमाना है। दूसरी बात ये है हुसैन मेरा भी सरदार है। हाय हाय, मैं हुसैन से भी मेहरबानी, हुसैन बहुत शुक्रिया, हुसैन मेरे भी सरदार हैं, मैं आका से भी बाहर इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। लो जी, ये 3 दरवाजे फिरा, उसने 10 फिर लिए। वहाँ फी दरवाजा 10,000 दिनार, 1,000 बकरियां जो तारीख में लिखी हैं। एक जगह मैंने 100 बकरियां भी पढ़ी है, अब पता नहीं जितनी भी थी। हाँ, रिवायत हैं, उन्हीं के सहारे तो हम आपकी खिदमत में गुजारिशात पेश करते हैं। इसने 10 फिर ली, औज़ुबिल्लाह वाले ने 10 फिर लिया, बिस्मिल्लाह वाले ने 3 फिर लिया। और कहने लगा ओ भाई ये मेरे हाथ बंधे हैं, अब चौथे दरवाजे पे न जाना, सखी तुम हो मैं मान गया, सखी तुम हो मैं मान गया, मैं शिकस्त तस्लीम करता हूं, सखी आप हो, मेहरबानी करो, मैं मान गया, मेरे हाथ खड़े हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब क्या करना है। कहने लगा अब एक काम और करना है। वो मैं जिनसे लेके आया ना, उन्होंने देते वक्त कहा था तू जीते या हारे हमें वापस करना, अब तू अपनों को वापस कर, मैं अपनों को वापस करूंगा। ये बिस्मिल्लाह वाला मुस्कुरा के कहते तेरे वाले तो ले लेंगे, मेरे वाले दिया हुआ वापस। हाय हाय, मेरे वाले पे बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रिया, मेरे वाले बहुत शुक्रिया, तेरे वाले तो वापस ले लेंगे, मेरे वाले दिया हुआ वापस नहीं लेते। कहने लगा मैं जो कह रहा हूं जा ना यार, मुझे शर्मिंदगी होगी जाना। इसने उधर से दरवाजे शुरू किए, वापस करना शुरू किया। इधर से पहला दरवाजा वही वाला, बाबे हित्ता, बाबे करम, बाबे इस्मत, बाबे खैर, बाबे बरकत। इसने जाके खटखटाया, बादशाह मौजम वापस आए। सरकार फरमाते हैं हम जब तू जानते हैं हम नहीं लेते, क्यों आया है? कहते सरकार उसने मजबूर किया, मैंने आना नहीं था, आप बड़े करीम हो। सरकार वैसे आपने इतना लुटा दिया, वापस भी नहीं ले रहे। फरमाने लगे तो हमारी सखावत जानता नहीं, अगर हम सारी कायनात भी लुटा दें फिर भी सखावत का हक अदा नहीं होता।
یا علی یا علی. بہت شکریہ ڈی جی خان. تھوڑی سی گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں, انہی کو سنبھالیے گا. حق اور باطل کی جنگ یہ چلنی ہے, آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کن کے ساتھ ہیں. اگر حق کے ساتھ ہیں پھر مضبوط رہے, رونا دھونا زندگیوں میں نہ ہو, حشاش بشاش چہرہ ہو, شکر والا چہرہ ہو, رضا والا چہرہ ہو, پریشان چہرہ نہ ہو. جیسے بھی اچھا یہ بات یاد رکھنا, ہم علی والے غور و فکر کے لیے پیدا کیے گئے. ہاں ہم غور و فکر کے لیے آئے ہیں, ہم یہاں وہ کام کرنے نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. ہم غور و فکر, میں چھوٹی سی غور و فکر پہ ایک چھوٹی سی فکر دے کے جا رہا ہوں, پھر اکیلے بیٹھ کے خود سوچئے گا. یہ جو سورج ہے, سورج دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شمس. شمس کہتے ہیں نا. غور و فکر کیا کرو, یہ شمس بھی بڑے سبق دیتا ہے, لیکن غور و فکر کر وہی سکتا ہے جو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دے, ادھر ادھر کے تذکرے چھوڑ دے, لوگوں کو گفتگو کا موضوع بنانا چھوڑ دے. جو صرف غور و فکر پہ زندگی کام کرے, غور و فکر کھائے, غور و فکر. خان جی میں کس بات کا اس مقدس ممبر سے اظہار کروں؟ یہ ہمارے پاس جو روٹی آتی ہے کتنا سفر کر کے آتی ہے. 6 مہینے لگتے ہیں روٹی بیج پکنا, خوشے, پھر کٹنا, پھر تھریشر, پھر چکی, پھر توا. 6 مہینے دانے سے پوچھ دانا, اتنی قربانیاں دے کے تو نے اپنے آپ کو ہم پہ قربان کیا. اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ دانا کہتے ولایت علی. آئے آئے, شکریہ شکریہ. کتنا سفر کر کے آیا دانا, اپنے آپ کو بہت شکریہ. ولایت علی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم پہ قربان کیا. خالی قربان کر گیا نہیں, ہمیں بھی سبق دے گیا. اگر تو بھی ولایت علی کا خوبصورت دنیا میں چلتا پھرتا ستارہ ہے, پھر تو بھی قربانیاں دے. اور جو قربانیاں دیتے ہیں وہ روتے نہیں ہیں, وہ پریشان نہیں رہتے, وہ شاکر ہوتے ہیں, شکوہ نہیں کرتے, اور زندگی اس کی رضا پہ گزارتے ہیں. میں آج مولا مجتبہ کا ایک فرمان پڑھا تھا خان صاحب, میرا دل تھا میں اسی پہ گفتگو کروں گا, لیکن کل وزیر آباد صبح میں نے کرنا ہے, پھر میں اسی پہ کل ادھر کروں گا, لیکن سناتا جاؤں. فرمان بڑا کم. سرکار سے پوچھا گیا, سرکار مومن کون اور کیسا؟ فرمایا جو رضا پہ راضی وہ مومن. مہربانی, جو رضا پہ راضی وہ مومن. غور و فکر کیا کر, یہ شمس کب نکلتا ہے اور کب غروب ہوتا ہے. پھر غور کیا کر, یہ شمس ڈوبتا بھی ہے. اگر نہ سمجھ آ رہی ہو, کسی ماشاءاللہ اس بچے سے پوچھ لینا جو سائنس پڑھ رہا ہے, وہ کہے گا یہ ڈوبتا نہیں, یہ کہیں اور نکلتا ہے. اگر شمس ڈوب جائے کائنات ہی ڈوب جائے. اچھا پھر غور و فکر کرنا, صبح صبح یہ نکلتا ہے, اتنی گرمی نہیں ہوتی, اچانک چلتے 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 یہ 12 بجے جوبن پہ آتا ہے, شدید گرمی. غور و فکر کر, آہستہ آہستہ زوال زوال زوال, پھر واپسی. اور یہ واپس جاتے ہوئے بتاتا ہے, اے خدا کی کمال مخلوق, وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ. مہربانی ڈی جی خان, تک تو نہیں گئے؟ مہربانی ڈی جی خان. وقت ایک جیسا نہیں رہتا, ہمیشہ ڈھلتا رہتا ہے, اس لیے پریشان نہ رہا کر, وقت ایک جیسا نہیں ہے. اچھا چلو شمس پہ بات آ گئی, سرکار کی بات نہ کی تو پھر لطف نہیں آئے گا, جاتے ہوئے پریشان ہوگا. شمس بتایا, آل شمس نہیں بتایا. رضوی صاحب آپ کی خطبہ غیبت میں زمانے کے امام کا لقب ہے الشمس. یہ ہے شمس, سرکار ہیں الشمس. پوچھنا اپنی مرضی سے علماء سے کہ سید ٹھیک ہے گیا ممبر پہ, سرکار الشمس ہیں, یہ شمس ہے. جب سائنس ثابت کر چکی ہے شمس ڈوبتا نہیں, تو پھر الشمس کہاں ڈوبتا ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے.
یا علی یا علی یا علی، آپ کی کیا بات ہے؟ اچھا بندے کہیں گے شاہ جی اتنی بڑی بات کر گئے، اتنا بڑا دعویٰ کر گئے، دلیل دی نہیں، اور دعویٰ ویسے بھی دلیل کے بغیر ادھورا ہے۔ لو جی، ہمارے ملک کے ساتھ مختلف ملکوں کا ٹائم کا فرق ہے، کوئی گھنٹہ، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 4۔ خان جی گئے ہیں انگلینڈ، 5 گھنٹوں کا فرق ہے، یورپ گئے ہیں 4 گھنٹوں کا فرق ہے، کہیں 3 گھنٹوں کا، امریکہ جاؤ تو 12 گھنٹوں کا، 10 گھنٹوں کا فرق تو ہے نا۔ اور سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے، زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں علی والا نہ ہو۔ یہ ثابت ہو جو یہ آرٹیکل آ چکا ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں۔ دیکھ کے ہیں خان جی 6 مہینے سویڈن میں سورج ہی سورج ہوتا ہے، رات ہوتی نہیں، 6 مہینے رات ہوتی ہے، سورج نکلتا نہیں۔ وہاں بھی دیکھیں ماتمی موجود ہیں، نمازی موجود ہیں، ماشاءاللہ ڈیوٹیاں کریں، علم لگے ہوئے برفوں کے اوپر، برف میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ ہاں موجود ہیں حسینی، ہر جگہ ہیں۔ سائنس ثابت کر چکی ہے کائنات کا، بس ایک تحفہ سنبھالو اور یا علی مدد، کائنات کا کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں علی والا نہ ہو۔ اگر علی والا ہے تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے تو تسبیح بھی پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے تو زیارت بھی پڑھتا ہے، زیارت میں آخری کو جھکتا بھی ہے اور عرضی بھی خاص کرتا ہے۔ میں نے ادھر جہاں وائی بلاک میں نے گزارش کی تھی جھکنے کے حوالے سے، لیکن اگلی بات یہاں میں کرنے لگا ہوں۔ جھکتے ہوئے سرکار کو کہتے ہیں یا صاحب الزمان الامان 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 من فتنت زمان، من جوری زمان، من شر شیطان، اے زمانے کا صاحب۔ مہربانی، پھر فیصلہ ہو گیا نا، ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا۔ آئے ہائے، اے زمانے کا صاحب مجھے پناہ دے، مجھے امان دے، مجھے بچا لے زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ خان جی میں اگلی بات بتانے سے پہلے کہ اہم بات ڈی جی خان کو بتا کے جا رہا ہوں، سنبھالیے گا۔ ہم نے 13 معصوموں کو سلام کیا، کسی کو کہا نہیں بچا، غریب الغربا کو بھی سلام کیا، معین و ضعفاء والفقراء کو بھی سلام۔ ہم نے انہیں نہیں کہا اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ کبھی سوچا بھی کرو، غور و فکر بھی کیا کرو، یقین کرو راز ہی راز ہے۔ شریک القرآن، میں بچانے سے پہلے چلو اس پہ بھی بتاتا جاؤں، شریک القرآن، شریک القرآن۔ اکیلے بیٹھ کے سوچو امام قرآن کے شریک ہے یا قرآن؟ کوئی تو ہے نا شریک، ایسے تو نہیں سلام پڑھتے۔ شریک القرآن۔ سبتین خان نے یہاں اپنے بلاک میں ایک شاپ سٹارٹ کی، دکان کھولی، اس نے خدا کی بارگاہ میں مناجات کرنا شروع کر دی، پروردگار عالم مہربانی فرما، میں بندوں پہ اعتبار نہیں رکھتا، کوئی ملک تو بھیج، کوئی ملک بھیج، میں پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، میں شریک بنانا چاہتا ہوں۔ خالق کی آواز آئی، میرا بندہ تو نے مجھے پکارا، میں تیری دعا کو سنتا ہوں، اگر میں نے ملک بھیج دیا لوگ تیرے سے کچھ خریدیں گے نہیں۔ بھلا دکان میں بیٹھے ہوئے اسرائیل سے کون چیزیں خریدے؟ آئے ہائے ہائے، بھلا کون چیزیں خریدے؟ مہربانی خان جی، یا علی یا علی یا علی یا علی، پروردگار کوئی بھیج نہ، کوئی کرو بھی بھیج، کوئی قدسی بھیج، میں شریک بنانا چاہتا ہوں۔ خالق نے کہا بھیج تو دوں گا پر تیرا معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ خالق کیا کروں؟ کا شریک بنانا ہے تو اپنے جیسا ڈھونڈ، شریک القرآن۔ اکیلے بیٹھ کے سوچنا ڈی جی خان، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ الاجل 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 یا شکریہ شکریہ۔ لو جی بات بڑی کمال تھی، بس اسی کا نچوڑ سن لو اور یا علی مدد۔ عرض کر رہا تھا کہ 11 کو سلام، 13 کو سلام، معصومین کو سلام، مگر عرضی زمانے کے امام کو اللہ مان اللہ مان، بچا بچا بچا۔ بات یاد رکھنا، کائنات میں کوئی کونا ایسا نہیں جہاں علی والا نہ ہو۔
ایسے ہی ہے، اگر علی والا ہے تو پھر نماز ضروری ہے، نماز تو خیر سے ضروری ہے، تو تسبیح تو بہت ضروری ہے، اور تسبیح ضروری ہے تو زیارت تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں غور و فکر کے لیے، مہربانی کرنا، جلدی جلدی زیادہ نہ پڑھنا، السلام علیکم شریک السلام محمد مدنی خلیفۃ اللہ نماز ختم، نہیں، ایک ایک سلام پہ غور و فکر کرنا، اسرار ہی اسرار ہے۔ مظہر الایمان خلیفۃ الرحمن، اکیلے بیٹھ کے سوچنا خلیفۃ الرسول ہونا بھی کیا بات ہے، پر خلیفۃ الرحمن کی کیا بات ہے، ہائے 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 ہائے، اسرار ہی اسرار۔ علی یا علی یا علی یا علی، بھائی بہت شکریہ۔ میں نے کہا نا کوئی کونا نہیں جہاں علی والے نہ ہو، اس کا مطلب ہے 24/7 ہر جگہ زیارت میں بندے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان، من جور زمان، من فتنۃ الزمان، من شر شیطان، بچا بچا بچا۔ اب عرضی کر رہے ہیں کسی عام بندے کو نہیں، مہربانی مہربانی رضوی صاحب، مہربانی صحیح، کم از کم وہی اسلام اور مسلمین کی حجت ہے، جس کو جہاں پکارا جائے اسی پکار پہ۔ ویسے آپس کی بات ہے، شکریہ شکریہ شکریہ، مہربانی۔ مولا آپ سب کو اپنا وفادار بنائے، میرے دل کی دعا ہے، اور خدا ہم سب کو اپنے حصے کا چراغ جلانے کی توفیق دے۔ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے صاحب ممبر پہ، صاحب مسلح پہ کہ آپ نہیں بتانا ہے، نہیں، ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے اپنے حصے کا چراغ۔ خان جی آج سرکار کا صدقہ جو خطاب کرتا پھروں، یہ دوسری دفعہ کہنے لگا ہوں، امام زمان آ کے مخلوق سے مودت کا جواب لیں گے، یہ اسی خطبے کا ایک ٹکڑا ہے، دنیا والوں ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو۔ خان جی ہر بندے نے اپنا اپنا دینا ہے، اگر دینا ہے تو رضوی صاحب پھر تیاری بھی تو سب کو اپنی اپنی کرنی پڑے گی نا۔ ایسا ہی ہے، خدا نے شعور دیا، جب تو اور میں 3 دن پرانا کھانا نہیں کھاتے، باسی ہے، اتنا عقل کام کرتا ہے کہ 4 دن پرانا، 2 دن پرانا، 3 دن پرانا کھٹا باسی کھانا نہیں کھاتے، اتنا تو خدا نے شعور دیا ہے، تھوڑی سی غور و فکر بھی تو کر لینا، اکیلے بیٹھ کے اتنا تو سوچ لینا یار ہم پہ محسن کے احسان کتنے ہیں۔ میں زندہ ہوں امام زمانہ، یہ خدا مجھ تک رزق پہنچا رہے امام زمانہ، خدا اولادیں دے رہا ہے امام زمانہ، یہ میری سانسیں چل رہی ہیں امام زمانہ، یہ عزاداریاں چل رہی ہیں امام زمانہ، یہ پرسداریاں چل رہی ہیں امام زمانہ، یہ تبرک کھا رہا ہوں امام زمانہ، یہ میں حج میں جا رہا ہوں امام زمانہ، میں کربلا جا رہا ہوں۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا، میں شکر گزار ہوں آپ کا۔ حضور کوئی ایسا لمحہ نہیں جب علی والے نماز میں سرکار سے مدد نہ مانگے، بس اکیلے بیٹھ کے اتنا سوچنا اگر شمس نہیں ڈوبتا پھر الشمس کون ہے۔ مہربانی مہربانی، شکر گزار ہوں، آپ نے بڑے غور سے سماعت فرمایا۔ امید کرتا ہوں یہ موتی دلوں پہ نقش ہوں گے اور زندگیوں میں تبدیلیوں کا باعث بنے گے۔ ہزار بلاتے رہو، میرا امام نہیں بھیجے گا مجھے ڈی جی خان، جب تک خود متوجہ نہیں ہوگے۔ متوجہ ہوگے سرکار مجھے کہے گا جا ادھر، جا میرے چاہنے والے سننا چاہتے مجھے، نوکر حاضر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے بھی کہا بس وہ پڑھنے والے سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، وہ آیا وہ بھی پڑھ گیا، وہ آیا وہ بھی پڑھ گیا، اگر آپ نے غور نہ کیا پھر تم جانو تمہارا مولا جانے، ایسے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا۔ کوشش کرنا ان باتوں کو معمولی نہ سمجھنا، ان پہ غور و فکر شروع کرنا، اپنی گزری ہوئی زندگی کو ایک ڈائری پہ لکھ، میں نے اب تک کیا کیا اپنے امام کے لیے۔ خان جی میں تو ممبر کہتا پھروں اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھ، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں کہ مجھے موت آ جائے گی، نہیں، حکم وصیت نامہ لکھ، یہ جائیداد، یہ زمین بیٹے کے نام، یہ بیٹی کے نام، یہ بیٹے کے نام، یہ بیٹیوں کو حصہ ضرور دینا۔ ڈی جی خان نہ پڑھائے تو مجھے ضرورت نہیں ہے، خان جی ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو علی والا ہو کے بیٹی کا حق نہیں دیتا اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ کہنا کہہ گیا تھا، یہ بیٹے کا، یہ بیٹی کا، یہ بیٹے کا، یہ بیٹی کا، روزانہ اپنے لکھا ہوا ہاتھوں کا وصیت نامہ جیب میں رکھ کے نماز کے بعد خود پڑھنا۔
یہ جو کمایا یہ بیٹے کا، یہ جو کمایا یہ بیٹی کا، یہ اس کا، یہ اس کا. کسی دن تو خیال آئے گا سب کچھ تو دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ پھر اس کا جواب ایک ہی ہے، میرے لیے میرا مولا بچا ہے. اور کریم بڑا ہے، چھوڑے گا نہیں، اپنے ساتھ رکھے گا اور بلائے گا. زندہ ہوئے کعبے بلائے گا، سوئے ہوئے بما بستر بلائے گا. ہاں کتب میں لکھا ہے بما بستر بلائے گا. اور کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہمارے اہل سنت دوست بیٹھے ہیں کہ وہ یہ پریشان ہو کے یہاں سے اٹھیں، یہ کیسا ہو سکتا ہے کعبے میں بما بستر بندہ ڈی جی خان والا وہاں پہنچ جائے؟ ارے بھائی اگر تخت بلقیس پسینہ مصطفیٰ سے بننے والا کہیں سے منگوا سکتا ہے تو خون محمد نوکر کیوں نہیں بلا سکتا؟ یا علی یا علی یا علی. دنیا سے چلے گئے، منتقل ہونا ہے، ہم نے مرنا نہیں. مرتے وہ ہیں جن کا وارث نہ ہو. اپنوں کو تو ہم یہی کہتے ہیں نا، اسمع افہم، سن اور سمجھ. مرے ہوئے کو تو کوئی نہیں کہتا سن اور سمجھ. یہ کرم فرماتے ہیں مجلس میں نوکروں کو بھیج کے کہتی ہیں ان کو سمجھا اور سنا. ہائے ہائے، اسمع، یہاں بھی سن اور سمجھ، وہاں بھی سن اور سمجھ. بھی بہت شکریہ. بس میں بات مکمل کرنے لگوں، طویل نہ ہو جائے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑا طویل خطاب سنا، میں شکر گزار ہوں. حضور مرتے نہیں ہیں، ہم منتقل ہوتے ہیں. جو منتقل ہوتا ہے اس نے اٹھنا ہے. نہیں کھاتی قبر کی مٹی، نہیں کھاتے کیڑے مکوڑے. ڈرانے والوں کو کہا کرو خبردار ہمیں نہ ڈرا. اگر کوئی ایک عام امانت میں تراب خیانت نہیں کرتی، جو ابو تراب کے بیٹے کا نوکر سو رہا ہے وہاں خیانت کیسی ہوگی؟ بہت شکریہ. انشاءاللہ قبر پہ بھی آئے گا جو چلے گئے. اور خدا کرے تم خود اپنی آنکھوں سے سردار کا ظہور دیکھو. وقت بڑا قریب ہے، بادشاہ آنے والے ہیں. واقعتاً تیار ہو کے دکھاؤ. انتظار سچا ہو، انتظار میں فرق نہ ہو. حق پہ ڈٹ کے کھڑے رہو. پاک و پاکیزہ رکھو، باحیا رہو. کسی کی غیبت گلہ نہ کرو. جس پیٹ میں تبرک ڈالتے ہو وہاں حرام کا قطرہ نہ آنے دو. کسی کا حق نہ آنے دو. جو قدم جلوس چل کے جائے وہ قدم غلط جگہ نہ جائے. یہی تو کام ہے، اور کون سے کام ہے کرنے والے؟ کر لے تو پھر بلندی بلند. ہاں آج جس سردار کے لیے مل بیٹھے ہیں اس سردار کو بھی یہ غیبت والا رو رہا ہے بیٹھ کے. اللہ اکبر. دو ہی شہزادے سیدہ کے، دونوں امت نے مسل دیے. اللہ اکبر. خان جی ایک جملے کا دل کہہ رہا میں کہہ جاؤں. خان جی سیدہ، میں عرض کرنے لگا ہوں آپ سب کو لے کے، سیدہ تیرے شہزادوں کا بھی اپنا مقدر. ایک کو کفن نصیب نہیں ہوا، ایک کو دو ملی ہے. یہ دو میں کہہ رہا ہوں، شہزادی کونین کی روایت ہے، میں کئی کپڑے رکھتی رہی، خون بہتا رہا. میں تھوڑی سی چوک کی مجلس ہے، بڑی دور دور تک آواز پہنچ رہی ہے، تھوڑی سی تاریخ بتاتا جاؤں. امت نے محمد کا کسی دور میں بھی احسان یاد نہیں رکھا. پاک رسول، اہل سنت کتابوں میں موجود ہے، پاک رسول حسن کا منہ چومتے تھے. منہ چومتے تھے. پوچھ لیا کسی نے منہ کیوں چومتے ہو؟ فرماتی ہیں شاید امت کو زہر دیتے وقت حیا آ جائے، شاید وہ سگائے محمد یاد آ جائے، شاید حیا آ جائے، اس لیے میں منہ چومتا ہوں. اللہ اکبر. زہر حلائل لیجی خان والو، جس کے بارے میں ہے چین کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ پائی جاتی ہے. ایک قطرہ اگر سمندر میں گر جائے 1 میل تک آبی مخلوق مر جاتی ہے. امت نے محمد کو اتنا اجر مودت دیا کہ تڑپتا رہا حسن. ہائے ہائے، تڑپتا رہا حسن، تڑپتا رہا حسن. قاسم کی ماں بستر بنا، قاسم کی ماں میں ابھی آ رہا ہوں.
तड़पता हुआ हसन सीधा जन्नतुल बकी माँ के पास, माँ की कब्र पे अपने आप को गिरा दिया। बच्चा जब दुखी हो ना बहुत ज्यादा, अपने आप को माँ पे गिरा देता है। सरकार हसन ने भी अपने आप को माँ पे गिराया और सिर्फ एक ही अर्जी की, माँ मैं कल आऊं आने देगी? बेटा मैं बिस्मिल्लाह करूंगी। नानी के मजार पे गया, नाना मैं आऊं आने देगा? आवाज देके कहते मेरा हसन उम्मत आने दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आए बिस्तर पे दराज, हमारे पढ़ने वाले खान जी पढ़ते हैं, सरकार ने फरमाया कासिम की माँ कासिम की हालत बना, जाके बता। ऐसा नहीं है, ये शहजादी आलिमा गैर मुअल्लिमा है, ऐसा कतल नहीं है कि कासिम की यतीमी वाली हालत बना के भेजो। शहजादी को पता चल चुका था, इधर कासिम की माँ तश्त में हसन के मुंह से निकलने वाले टुकड़े वसूल कर रही है, उधर से शहजादी आ गई। जल्दी जल्दी कासिम की माँ ने तश्त छुपाने की कोशिश की। बीबी ने खड़े होकर कहा तश्त ना छुपा, मैं हाजिरा नहीं हूं, तश्त ना छुपा, मैं हाजिरा नहीं हूं। अल्लाह अकबर। एक मंजिल और बढ़ा लो, शायद मैं तवील मजमून ना पढ़ सकूं। मामा है ये अब आपके सर पे है, अब इमामत के ताजदार आप हैं। सारा मजमून बड़ा तवील है, खान जी मैंने छोड़ दिया। खान जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मुझे शिया कौम कहती है मसाइब शादी तवील पढ़ा कर। खान जी मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि दरूद वाले मारे गए हैं। हाय हाय, दरूद वाले मारे गए हैं। जिनकी खातिर मोहम्मद खड़ा हो जाता था वो मारा गया है, जिसको मोहम्मद चूमता रहता था वो मारा गया है, जिसको मोहम्मद कहता था वो हसन, जिसके बगैर मैं रह नहीं सकता वो हसन मारा गया है, जिसको मोहम्मद बोसे देता रहता था वो हसन मारा गया। खान जी हिम्मत नहीं पड़ती, सारा मजमून छोड़ दिया। हो गया जनाजा तैयार, भेजा गया बाहर। खान जी गरीब से गरीब का जनाजा कभी तारीख में नहीं है कब्रिस्तान से वापस आया हो। हाय हाय, रोते इस चीज को हैं, गली गली चौक चौक मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर रोते इस बात को हैं। अल्लाह जाने हसन का कसूर क्या था। तीर एक नहीं लगा, 70 तीर लगे। एक एक तीर अली की बेटी खींचती रही, कपड़े बदलती रही, तीर खींचती रही, कपड़े बदलती रही, रोती रही। रो के कहती है अल्लाह जाने मेरे हसन का ये हाल है तो हुसैन का क्या होगा। खुदा जाने हुसैन